فاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، صدق الله تعالى حيث يقول وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات آپ کا مائک بہت اچھا ہے سنی بھائی، سنی نام ہے نا تمہارا، مائک بہت اچھا ہے آپ کا، لیکن ایک آپ کبھی کبھی کوشش کرتے ہیں تھوڑا آواز بڑھا دیں، یہ دیکھیے ٹی نہیں ہو، کم ہی رکھیے، ہم آگے پیچھے ہو لیں گے جی. صلوات بر محمد. اس میں جانتے ہیں گڑبڑ گئی، یہ آگے ہو گیا ہے، یہ پیچھے ہو گیا ہے، تو اس کے نتیجے، ورنہ اس کو تھوڑا سا ہم آگے کر لیتے صحیح رہے، تھوڑا سا کم کر دیو، ٹی نہ کرے بس. صلوات بر محمد. تو ارشاد حضرت احدیت جل وعلا ہوتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر یہ کہ وہ ہماری بولیے عبادت کریں. اس پر گفتگو 2 دن اس عنوان سے ہوئی کہ عبادت کی 2 قسمیں ہیں، ایک جبری اور ایک اختیاری. عبادت جبری میں ہر مخلوق شامل ہے، عبادت اختیاری صرف 2 لوگوں کو ہے، 2 مخلوقوں کو ہے، ایک انسان اور ایک بولیے جن. جہاں اختیار ہوگا وہاں کیوں کا سوال ہوگا. یہ بھی گزارش کی گئی قرآن اور روایات کے اعتبار سے کہ جو عبادت کرتے ہیں یا تو جنت کا شوق ہوتا ہے، یا جہنم کا خوف ہوتا ہے، یا اپنے رب کے شکریہ کے طور پر کرتا ہے، یا اپنے اللہ سے اس کو محبت ہے. تو یہ بات تو ہو گئی. اب سوال یہاں سے آج جو مجلس کا رخ گھومے گا وہ یہ کہ عبادت کہتے کس کو ہے. آیا یہ بات میں نے شروع سے کہی تھی کہ یہ بات آئے گی کہ آیا صرف نماز پڑھنے کا نام عبادت ہے؟ روزے کا نماز عبادت ہے، کون انکار کر سکتا ہے؟ اگر کوئی منکر نماز ہے وہ مسلمان نہیں ہے. آئیے آپ سن لیجیے. ہاں پہلے میں ایک چیز یہ واضح کر دوں، نہیں میرے اوپر الزام آ جائے گا کہ صاحب یہ تو صاحب نماز کو ایسا کہہ کے چلے گئے. نماز، روزہ، حج یہ واقعی بنیادی عبادتیں ہیں، لیکن ہم عبادت کو اس میں محدود نہیں کر سکتے. لہذا جملہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ نماز بھی عبادت ہے، نماز ہی عبادت نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ تمام عبادتوں میں نماز افضل ہے. ان قبلت قبل ما سواہا. نماز قبول تو سارے اعمال قبول، نماز رد تو سارے اعمال رد. یہ بتائیے اتنے ہم لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں، اور اگر متوجہ ہوں تو باہر والوں کو بھی کہہ دیں، کسی کے پاس کوئی ضمانت یا گارنٹی ہے کہ ہم اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں چلے جائیں گے؟ ہے کسی کے پاس ضمانت یا گارنٹی ہے؟ علیکم السلام. کسی کے پاس ضمانت یا گارنٹی ہے کہ ہم اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں چلے جائیں گے؟
کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس دن کل یا پرسوں کس دن بات آئی تھی کہ جناب لقمان نے کہا کہ اخلص العمل فإن الناقد بصیر، عمل کو خالص کرو، اس لیے کہ جانچنے والا بڑی باریکی سے جانچے گا، اور جس وقت واقعی جانچ ہو جائے گی تو ہم جس کو نیک عمل سمجھتے تھے معلوم ہے وہی گڑبڑ نکلا۔ تو اس اللہ قبول کر لے وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن اپنے عمل کی بنیاد پر کہ صاحب ہم ذاکر ہیں اس لیے جنت ہماری پکی ہے، یہ کہاں سے گارنٹی ہے؟ کہ اس لیے گارنٹی ہے کہ حدیث امام فرماتے ہیں جو حسین پر روئے رلائے رونے والے کی صورت بنائے جنت اس پر واجب۔ تو مجھ سے زیادہ کس نے رلایا اس مجمع میں؟ ٹی وی دیکھ لیجیے، 1977 سے شروع کیا ہے، این قدر 12 سال کے تھے اس وقت، 8 محرم جناب عباس سے اسٹارٹ کیا ہے، 77 سے اب تک جوڑ لیجیے آپ۔ تو شروع میں تو اکا دکا پڑی، پھر اس کے بعد یہ ڈیلی ہو گئی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ٹی وی شروع ہو گیا، پھر یہ اس سال تو آن لائن بھی ہو گیا، تو معلوم ہوا 12 بجے رات کو تو جوڑا جائے تو 10 20 50 لاکھ لوگوں کو تو مائی سیلف وسیع حسن رلا چکے ہوں گے نا؟ بولیے، رلا چکے نہیں رلا چکے؟ سینہ ٹھونک لیجئے کہ کسی کو جنت میں جانا ہو یا نہ جانا ہو، وسیع حسن کا جانا تو پکا ہے، یہ گارنٹی ہے۔ وہ سن لیجئے کیسے ہے گارنٹی۔ میرے والد کا انتقال ہوا، جس وقت میرے والد کا انتقال ہوا سارے بھائی باہر تھے، اکیلا میں گھر پہ تھا۔ سب کو اعتبار کہ یہ مولانا ہے، یہ گڑبڑ تو کریں گے نہیں، سمجھ گیا؟ میں نے کیا کیا صاحب، اپنے وکیل سے بات کی اور ایک بہترین جو ہے وہ ہم نے ہبہ نامہ وصیت نامہ کیا لکھوایا ساری پراپرٹی کا دونوں گاؤں کی، اور ان کو میرے باپ کو بھی شک نہیں کہ میرے ساتھ ایسی بےہودگی کرے گا، انہوں نے جو ہے وہ آخری وقت دستخط بھی کر دیا، کسی کو کچھ پتہ نہیں، اس کو اٹھا کر کہیں اپنا باورچی خانے وغیرہ میں ٹانگ دیا، تھوڑا پرانا پن بھی آ گیا، ڈیٹ ڈال دی 10 سال پہلے کی، وہ پرانا ہو گیا، اب بھائیوں کو کچھ پتہ نہیں۔ اب اس کے بعد انتقال کے بعد جب معاملہ آیا وراثت کا، ٹرانسفر کا، تو وہ جو کرتے ہیں لیک پال پیسہ تو سب کچھ کرا دیتا ہے، 10-5 اس کو پھینک دیا۔ میں نے کہا یہ میرے پاس ہبہ نامہ ہے، یہ 20 سال پرانا کاغذ ہے، میرے باپ مجھ کو سب دے کے گئے ہیں، اس میں لکھ دیا تھا اس شرط کے ساتھ میں اپنی ساری پراپرٹی جو ہے وہ ہبہ کرتا ہوں کہ اگر میرا آخری وقت آئے تو میری یہ خدمت کریں، میرا سیوم 40واں کریں۔ میں نے کہا سارا زمانہ گواہی دے گا، کوئی بھائی نہیں تھا، میں اکیلا تھا، کسی کو شک بھی نہیں۔ وہ میں نے صاحب سارا ٹرانسفر کرا لیا، وہ سب میرے نام پراپرٹی آ گئی۔ اس کے بعد صاحب جو ہے دھیرے دھیرے اب جب بچے بڑے، 2002 کی بات ہے، 20 سال ہو گئے، تو اب یہ ہوا کہ بھائی اب کسی کے 4 بچے ہیں، کسی کے 3 بچے ہیں، اب ایک کمرے میں ہوتا نہیں، تو اچھا تو تم ادھر بنا لو، تم ادھر بنا لو، تم ادھر۔ میں آیا، میں نے کہا کیا بھائی کیا ہو رہا ہے؟ کل یہی ہے کہ ان کو سوچ رہے ہیں ادھر بنا دیں تو آپ جہاں چاہیے۔ میں نے کیا کون کدھر بنا لے؟ کچھ سمجھے آپ؟ کہنے کیا مطلب ہوا؟ میں نے کہا یہ میرا باپ مجھ کو دے گیا ہے۔ اب صاحب ایک ہنگامہ ہوا، یہ وکیل وہ وکیل، سمجھ گیا، ڈسٹرکٹ کورٹ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، 20 سال تک بیچارے لڑتے نہیں رہے، کچھ نہیں کر سکے۔ مرنا تو سب کو ہے نا، وسیع حسن صاحب بھی مر گئے اور وہ بیچارے بھائی بھی ہمارے، سب مرنا سب کو ہے، مر گئے۔ وہاں حساب کتاب کی نوبت آئی، حساب کتاب کی منزل آئی۔ اب جب معاملہ حساب کا آیا تو یہ کھڑے ہو گئے، صاحب میری پراپرٹی، تو کیا اس بنیاد پر کہ میں ذاکر حسین ہوں، یہ جتنا حق میں نے اپنے بھائیوں کو مارا ہے مجھ کو جنت مل جائے گی؟ بولیے آپ، حدیث کا منکر نہیں ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ذکر حسین، غم حسین یہ گرین کارڈ نہیں ہے گناہ کے لیے کہ یا حسین کرو پھر جو چاہو بدماشی کرتے رہو۔ صلوات برما ہمیں وہ بھائی کو تو چھوڑیے، موضوع سے ہٹ رہی ہے، مگر یہ سن لیجئے، پتہ نہیں کب چانس ملے، اس میں کتنے لوگ پھنسیں گے ہماری طرح سے۔ ہم تو راضی نامہ کرا چکے ہیں، اس لیے پڑھ رہے ہیں۔ صلوات بر محمد۔ آپ سمجھ لیجئے کیا حشر ہوگا ہم لوگوں کا مرنے کے بعد، جس کو ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں۔
وسیع حسن صاحب کی شادی ہوئی، بھائی اپنے اوپر کہو، دوسرے کو کیوں مثال دو گے جو ہے بلا وجہ آدمی کچھ کا کچھ سمجھ لے، ہے نا. میں نے واقعی دل سے کہا تھا کہ دونوں مجلسیں ٹھیک ہو جائیں، اس پہ تبصرے ہونے لگے تو میں نے کہا بھیا اب نہیں کہوں گا، تم 10 بجے شروع کرو، 10:30 بجے شروع کرو، ہم سے کیا مطلب ہے، صلوات فرما، ہم سے کیا واسطہ ہے. تو وسیع حسن صاحب کی شادی ہوئی، مہر کتنا؟ 5,000. اس وقت مہر فاطمی جوڑ کے 5,000 بنتا تھا. 5,000. اب صاحب جو ہے وہ مہر دے دیجئے آپ. میں نے کیا کرو گی؟ فرض کیجئے کسی کا 1,00,000 مہر ہے، ہمارا پیسہ ہے، ہم کربلا جائیں گے، حق ہے نا اس کا. ہم نے کہا نہیں دے گی، کیا دیں گے، کیا کر لو گی؟ حالات خراب ہوئے، مقدمے بازی ہوئی، بیچاری غریب گھر کی تھی مثلا، سمجھ گئے آپ، کچھ نہیں کر پائے، مر گئے وسیع حسن صاحب. حساب تو ہر چیز کا ہوگا نا. اب میں آپ کو روایت سنا، پہلے ادھر والی سنا دوں تب یہ سناتا ہوں. 2 طرح کی عورتیں ہیں، ایک وہ کہ جو اپنا مہر شوہروں کو معاف کر دیتی ہیں، ان کے لیے روایت بڑی غضب کی ہے. روایت کہتی ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کو، طالب بھائی اس کو ریکارڈ کیجئے اتنا حصہ، جو عورت اپنے شوہر کو مہر معاف کر دے اس کا حشر قیامت میں جناب فاطمہ کے ساتھ ہوگا. یہ روایت ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کو مہر معاف کر دے اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ شہزادی کے ساتھ. نمبر 1. نمبر 2، فشار قبر سے محفوظ رہے گی، معمولی چیز نہیں ہے. نمبر 3، 1,000 شہید کے برابر ثواب ملے گا. کس کو؟ اس عورت کو جو اپنے شوہر کا مہر معاف کر دے. لیکن اس کا حق ہے، ہمارے آپ کے اوپر واجب الادا ہے. وہ چاہ رہی بھائی 1,00,000 مہر ہے، میں کربلا جاؤں گی، مانگ سکتی ہے. آپ اینٹ گئے میں نہیں دوں گا. اچھا یہ جو مہر ہے، یہ مہر والی کنڈیشن کس نے لگائی ہے، شرط کس نے لگائی ہے بغیر مہر کے شادی نہیں ہو سکتی؟ یہ آرڈر کس کا ہے؟ خدا کا نا. اب یہاں تو وہ کمزور تھی، ہمارے پاس وکیل بھی تھے، یہ سب کچھ تھے، لہٰذا ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ شادی کیجئے بچوں کی نا تو مہر وہر سمجھ کے رکھیے گا کہ اگر نہیں معاف کیا تو کم از کم اتنی اوقات ہو کہ دے سکیں، ورنہ کس بری طرح پھنسیں گے. ہمارے یہاں ہو چکا ہے فیض آباد میں، وہ ایک طرف سے لڑکے والے ایک طرف سے وکیل صاحب تھے ہمارے شبیر صاحب، وہ جانتے ہیں مہر کتنا تھا، اور لڑکی والے ایک طرف سے وہ بھی اپنے ہی تھے، انتقال ہو گیا مرحوم کا. 1,51,000. یہ کوئی بڑی بات نہیں زمانے میں. آگے سنیے، دینار سرخ. ہو گیا اختلاف، چل گیا مقدمہ، چلتا رہا، آخر کار یہ ہوا کہ ٹھیک ہے بھیا آپ مہر دے دیجئے، طلاق دیجئے، جان بخشی کیجئے، خدا حافظ. تو وہ تو معاملہ سلٹ گیا. اب جو ہے وہ بحث ہوئی کاہے پر؟ مہر کے اوپر. تو لڑکے والے جو وکیل تھے شبیر صاحب، انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ عدالت سے کہ ہمارے فاضل وکیل جو لڑکی کی طرف سے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، یہ ایک سکہ لا کے دکھلا دیں کیسا ہوتا ہے دینار سرخ. میرا موکل کوشش کرے گا اکٹھا کر کے دے دے. وہ بھی مقدمہ ہار گئے. تو یہاں ہار گئے نا، وہاں تو کچھ نہیں چلے گا. اب سنیے اس کو، اب کیا سنا رہا ہے. اب یہاں تو وکیل بڑھیا کر کے جیت لیے. کتنے دن ہم کو آپ کو زندہ رہنا ہے؟ 10 سال، 15 سال، 20 سال، 50، کتنا رہیں گے آپ؟ خیر اب سنیے روایت. جو معاف کر دیتی اس کا اجر سنا دیا ہم نے. جو غنڈئی کرتے ہیں، بدماشی کرتے ہیں، مقدمے کی دھونس دیتے ہیں، وہ آخرت کا اپنا انجام سن لیں. اب وہاں حساب کتاب شروع ہوا. بڑے مومن آدمی تھے، مولانا تھے، وسیع حسن صاحب نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، 2-4 ہزار مجلسیں بھی اکاؤنٹ میں تھیں. اب وہاں صاحب معاملہ پھنس گیا. کیس کاہے کا کیس یہ آیا کہ ہاں صاحب لائیے. بیوی نے کہا پروردگارہ میرا مہر
اب جو جملہ ہے روایت کے وہ سنیے. آواز قدرت آئے گی عبدی زوجتک امتی علی عہدی، میرے بندے میں نے تجھ سے اپنی کنیز کی شادی کروائی. کچھ سمجھ میں آیا؟ لڑکی والوں کو کمزور مت سمجھیے، اللہ کہتا میں ہوں لڑکی والا. صلوات فرما. عبدی میرے بندے زوجتک امتی، میں نے تیری شادی کروائی اپنی کنیز سے، علی عہدی، اپنی شرطوں پر. مہر اسی کی شرط ہے نا. فلم تفلی بالعہد، تم نے ہماری شرط پوری نہیں کی، اب نکالو یہاں اس کا مہر دو. وہاں تو کچھ نہیں ہو سکتا نا. کتنا ہے مہر؟ اب چلیے آپ میری مثال لے لیجیے، 5,000 ہے نہیں. اچھا لے کے بھی اگر کوئی فرض کیجئے کفن میں جیب لگوا لیا، وصیت کر لی، 5,000 رکھ لیا، چلے گا؟ وہاں چلے گا بھی نہیں. تو اب کیا ہوگا صاحب؟ کہا اب جو ہے وہ حساب کرو. نماز ہے کہاں صاحب؟ نماز ہے. کہا بیوی کے کھاتے میں ڈالو. ایک مسئلہ سب سے بڑا ریٹ کا ہے. صلوات برمات. پیسے ریٹ کون لگائے گا؟ یہاں تو کوئی آپ کے ابا کی جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے اجارے کی، تو اس سے جتنے میں سیٹ ہو جائے فری میں پڑھ دے محبت میں. لیکن وہاں ریٹ بھی اللہ طے کرے گا. ریٹ لکھا نہیں ہے، بٹ میں جو مفہوم سمجھ میں ہے اس سے سمجھاتا ہوں بچوں کو قریب کرنے کے لیے. نماز ہے ہاں صاحب ہے، ڈال دو بیوی کے اکاؤنٹ میں. ڈال دیا گیا. اب کتنا بچا؟ کتنا تھا طالب بھائی؟ 5,000. کتنا کٹا؟ 50 روپیہ مثلاً. 4,950. روزہ ہاں صاحب ہے، ڈال دو. روزہ ڈال دیا گیا. کتنا کٹا؟ مثلاً 50. عدد نہیں ہے کتابوں میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. چلیے 50 اور کٹ گیا. ابھی کتنا بچا؟ 4,900. حج، زکوٰۃ، کربلا، زیارت. کہاں صاحب؟ ہر سال جاتے تھے. 15 حج کیا ہے انہوں نے. کا سب ڈال دو. کتنا ہوا؟ سارے اعمال چلے گئے. چلیے بہت اڑ کر کے 500 روپے کم ہو گئے، 4.5 اب بھی باقی ہے. اب تو صاحب یہ خالی ہاتھ ہے کچھ. اس سے گڑبڑ ہے. یہ اندر چلا گیا شاید اس کی وجہ سے. ہیلو تو اب مولانا وسیع حسن صاحب کا سارا کھاتا تو خالی ہو گیا. اب میرے اکاؤنٹ میں نہ نماز ہے. اسی مجلس میں بہت گھمنڈ تھا نا، مجلس تو بیوی لے گئی. تو اب نہ آپ کے اکاؤنٹ میں نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ زیارت ہے، نہ مجلس ہے، نہ آنسو، سب چلا گیا. اور معلوم ہوا 5,000 میں 500 کٹے، 4,500 اب بھی باقی ہے. اب کیا ہوگا؟ اب آواز قدرت آئے گی. اب بیوی کا کھاتا دیکھو، گناہ ہے. انہوں نے کہا ہاں صاحب کوئی بہت ڈھنگ کی تھوڑی تھی، یہ بھی 3-5 کرتی تھی بہت. کب گناہ اٹھاؤ ڈالو اس کا میاں کے کھاتے میں. تو پہلے تو نیکی گئی، اب بھی بقایا ہے تو وہ گناہ بھی ڈال دیا گیا. اب وسیع حسن صاحب کے اکاؤنٹ میں کیا ہے؟ کچھ ہے سوائے گناہ کے؟ اب وسیع حسن صاحب کہاں جائیں گے؟ انصاف سے بتائیے، بولیے. جہنم میں نا. تو اس حدیث سے انکار تھوڑی ہے کہ جو حسین پر روئے رلائے رونے والے کی صورت بنائے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں، آپ کا کھاتے میں بیلنس رہے تب نہ کچھ ہوگا. وہ سب تو دوسرا لے گیا. صلوات بر محمد. لیکن اب بھی چانس ہے. صلوات بر محمد. ابھی آئے تو اب ایک معمولی، اب کون آدمی ہے جس نے جو ہے زندگی میں کچھ گڑبڑ نہیں کیا ہے؟ کچھ نہ کچھ تو ہمارے یہاں سب کیا ہے نا. تو یہ مان کے چلیے کہ 14 لوگوں کے علاوہ اپنے عمل کی بیس پر، بنیاد پر کلیم نہیں کر سکتے آپ جنت کا.
کلیم نہیں کر سکتے آپ کہ صاحب ہم نے 2000 مجلسیں پڑھی ہیں، ہم کو جنت چاہیے ہی چاہیے. کہا ہے تمہارے کھاتے میں تو لے آؤ، جاؤ. ہے ہی نہیں تو کہیں نہ کہیں اب ہوگا کیا؟ یہاں پر اب اس کی مصلحت ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، لیکن کوئی گارنٹی نہیں ہے. وہ ارحم الراحمین ہے. بیوی کو ترس آ گیا. دیکھیے مین ابھی اس کا 4000 باقی ہے نا گناہ کے بعد بھی. اب اس کا ترس آ گیا، چلو اتنا جھیل لیے ہیں، چھوڑو، زندگی بھر ساتھ رہے، میرے بچوں کے باپ ہیں. بیوی نے مثلاً کہہ دیا کہ یا اللہ میں اپنا حق جو بچا ہے معاف کرتی ہوں. تو اب تو ہو گیا، معاف تو ہو گئے جو بقایا ہے. وہ جو گناہ کھاتے میں آ گیا اس کا کیا کریں گے؟ جو نکل چکی ہے نیکی اس کا کیا کریں گے؟ لیکن اب چونکہ حق والے معاف کر چکے ہیں، بیوی بھی ہو سکتی ہے، پڑوسی بھی ہو سکتا ہے، رشتہ دار بھی ہو، پتہ نہیں کس کا مار کے بیٹھے ہیں ہم. تو اب اگر جو ہے وہ معاف ہو گئے تب بھی جنت تھوڑی مل جائے گی معاف ہونے کے، وہ تو اس نے معاف کیا ہے نا. اب ہمارے پاس نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ کریں گے کیا؟ اب یہاں کے اوپر ممکن ہے اگر رحمت الہی شامل حال ہو گئی. صلوات پڑھیے، سنا دو آپ کو. تو وہ بھی اللہ اگر چاہے گا، اس لیے کہ قرآن کہتا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب یہ لوگ وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے. البتہ ان کو پتہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا. اب یہاں پر شفاعت کی گنجائش ہے. شفاعت کون لوگ کریں گے؟ سید الشافعین رسول اللہ. وہ سارے شفاعت کرنے والوں کے سید و سردار ہیں. قرآن بھی شفاعت کر سکتا ہے، اہل بیت شفاعت کریں گے، مومنین بعض جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، ہلکا سمجھتے ہیں، پتہ نہیں ان کا کیا مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں ہے، مومنین شفاعت کر سکتے ہیں، شہداء شفاعت کر سکتے ہیں، علماء شفاعت کر سکتے ہیں. شفاعت ہو سکتی ہے. لیکن یہ اگر شفاعت کر دیں، اب سنیے بات نماز سے نکلی ہے، تو شفاعت کریں گے اسی بنیاد پر جب خدا چاہے گا، اور اگر یہ چاہ لے تو اللہ قبول کرے گا. یہ بھی میری بات سن لیجیے آپ، صلوات بر محمد. چاہ لے، معمولی سی بات، مثلا قرآن میں ہے کہ تولا جائے گا. کل کو ہمارا جب نامہ عمل پہنچے گا نا تو ایک پوزیشن وہ آئے گی کہ ترازو رکھ دیا جائے گا اور ایک طرف نیکیاں رکھ دی جائیں گی، ایک طرف برائیاں. اب جو نیکیاں رکھی گئیں تو معلوم ہوا صاحب وہ ہلکی ہو گئی اور برائی کا پڑلا بھاری ہو گیا، ایسے ہو گیا. تو اب اس میں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پتہ چل گیا کہ نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے، اٹھاؤ ان کو پکڑو لے جاؤ. اب جب فرشتے جو ہے پکڑ کے لے، کوئی آسانی سے جہنم میں جائے گا مولانا؟ اب وہ فرشتوں سے فریاد کریں گے بھائی 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 پلیز. فرشتے کہیں گے بھائی میرے بس میں کچھ نہیں ہے، ہم تو حکم کے بندے ہیں، کچھ کرنا ہے تو وہ دیکھو. اب یہ بھی وہی اللہ ڈالے گا دل میں، وہ رسول اللہ بیٹھے ہیں، وہ چاہیں تو کچھ کر سکتے ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے. کہتے بھائی تو ایک بار مل لے، جاؤ تم جاؤ، ہم ترازو لے کے آتے ہیں، پہنچ جائیں گے. یہ روایات کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، اپنے بچے سمجھ جائیں. پہنچ گئے یہاں، یا رسول اللہ ہم آپ کے جو ہے وہ فرزند کے ذاکر ہیں، مولا ہم عزادار ہیں، یا رسول اللہ ہم یہ ہیں. اچھا لاؤ بھائی، ترازو آیا، پھر اعمال رکھے گئے، پھر وہی نیکی اوپر برائی نیچے. اب کیا ہوگا؟ حضرت کا جواب بھائی گڑبڑ تو ہے، خان صاحب معاملہ ٹھیک، مگر یا رسول اللہ ہم حسین کے ساتھ. اب یہاں آ جائے گا تھوڑا کام. یہاں روایت کہتی کہ جب نیکیوں کا پڑلا ہلکا ہو جائے گا تو رسول اللہ سید الشافعین یہ کچھ نکالیں گے اور جو نیکی کا پڑلا ہے اس کے اوپر رکھ دیں گے. جیسے ہی رکھیں گے وہ معاملہ پلٹ جائے گا. سمجھ گیا؟ برائی والا پڑلا اوپر، نیکی والا وزنی. بچ گئے نا. اب جب بچ گئے تو باتیں بھی آنے لگیں گی. تو بعض روایتوں میں یہ ہے کہ جب آدمی بچ جائے گا تو کہے گا یا رسول اللہ کیا تھا، کیا ہے، پوچھے گا آدمی. حضرت کا جواب ہوگا دیکھو مجھ کو تمہارے کسی ہدیے کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے. یہ تم لوگ دنیا میں جو بیٹھ کے میرے اوپر درود بھیجتے تھے، یہ سب
تمہارا یہاں ڈپازٹ ہو رہا تھا، سمجھ، لیکن کوئی گارنٹی تھوڑی ہے کہ جو ڈپازٹ ہو رہا ہے وہ آپ کو مل ہی جائے گا۔ تو اب اس میں آپ دو روایتیں سن لیجیے، چوتھے امام سے بھی ہے، چھٹے امام سے بھی ہے، کہ کوئی آدمی، جو میں آپ کو یہاں تک لایا، کوئی آدمی یہ ضمانت اور گارنٹی نہیں لے سکتا ہے کہ میرا عمل ایسا ہے کہ میری جنت پکی ہے۔ کہاں گڑبڑ نکل آئے گا کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ بغیر شفاعت کے، بولیے، ممکن نہیں ہے۔ شفاعت اہل بیت بھی کریں گے، رسول اللہ بھی کریں گے، امام لوگ بھی کریں گے، اور یہ بھی گارنٹی ہے کہ اگر یہ شفاعت کر دیں تو بچنے کی 100% گارنٹی ہے۔ جیسے آج کل کے زمانے، یار اگر یہ کر دیتے نا وہاں تو میرا کام ہو جاتا، مگر یار وہ کرے گا نہیں آدمی، یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا، کر دے اگر ایک ٹیلی فون تو 100% کام، مگر کریں گے نہیں، کیوں کہ ان کے ساتھ یہ کر چکے، ان کے ساتھ یہ کر چکے، ان کے ساتھ یہ کر چکے، ایسا ہوگا نہیں ہوگا۔ لیکن اہل بیت اتنے بلند ہیں نا کہ ان کو اپنے سے کوئی مطلب ہی نہیں، کیا کیا تم نے ہمارے ساتھ، اس سے بحث نہیں ہے، ہمارے اللہ کے ساتھ کیا کیا یہ بتاؤ، اس لیے کہ سارا اختیار تو اسی نے دیا ہے نا۔ لہذا چھٹے امام کے لیے بھی ہے، چوتھے امام کے آخر وقت میں بلایا کہ سب کو اکٹھا کرو، اور جب سب اکٹھا ہو گئے خاندان کے لوگ تو اپنی شہادت سے پہلے امام نے فرمایا ہمارے چاہنے والوں کو یہ پیغام پہنچا دو، لا تنال شفاعتی من استخف بالصلاۃ، ہماری شفاعت اس کو نہیں مل سکتی ہے جو نماز کو ہلکا سمجھتا ہے۔ صلوات بر محمد، سب کی شفاعت ہو جائے گی، لیکن اگر کسی نے نماز کو ہلکا سمجھا، نماز کو تارک الصلاۃ کی تو بات ہی چھوڑیے۔ ایک جگہ روایت میں اور چھٹے امام فرماتے ہیں زنا کرنے والا کافر نہیں ہے، نماز نہ پڑھنے والا کافر ہے۔ میں اس لیے گھما کے رہا ہوں تھوڑی دیر آپ کو کہ یہ دماغ میں بیٹھ جائے کہ نماز سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے، نماز مرکز عبادت ہے، الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے، سمجھ گئے آپ۔ ایک جگہ اور ہے، دیکھیے اب یہ ہے نا، کیا نام ہے اس کا، یہ کھمبا، اس کی مثال نہیں دی رسول اللہ نے، سمجھتے تھے کہ کل کو RCC پلر ہوں گے، اس کے اوپر چھت لگے گی، یہ پلر گلا دیا تو 2-4 مہینہ ٹکی رہے گی چھت، ایسی بات نہیں ہے یا نہیں ہے؟ پیغمبر نے اس کی مثال نہیں دی ہے، فرماتے ہیں کہ مثل الصلاۃ کہ مثل عمود الفسطاط، نماز کی مثال، کیا کہتے ہیں اس کو آپ کے ہاں بنگال میں، وہ ٹینٹ جو لگتا ہے، ٹینٹ ہے، پنڈال، پنڈال کاہے پہ کھڑا ہوتا ہے سر؟ خیمہ، اصل تو خیمہ ہے، خیمہ کاہے پہ ٹکتا ہے؟ پلر پر نہیں، بانس لگتا ہے نا۔ پیغمبر نے نماز کی مثال اس کی دی ہے، مثل الصلاۃ کا مثل عمود الفسطاط، نماز کی مثال خیمے کے بانس کی طرح ہے، اگر 1 منٹ کے لیے بھی ہٹا دیجئے تو سارا خیمہ زمین پر آ جائے گا کہ نہیں آ جائے گا؟ اگر نماز قبول ہے سارے اعمال زمین پر آ جائیں گے۔ صلوات بر محمد، ہو گئی بات۔ اب آئیے، الصوم جنۃ من النار، روزہ آگ کی سپر ہے۔ کہتے ہیں جنت میں ایک اسپیشل گیٹ ہے جس کا نام ہے ریان، اس میں سے صرف روزے دار لوگوں کی انٹری ہے۔ روایت کہتی ہے کہ حج اگر کوئی واقعاً اللہ کے لیے کرنے کے لیے جائے، پلٹتا ہے ایسا گناہوں سے پاک ہوتا ہے جیسے ماں کے شکم سے پیدا ہو رہا ہے۔ بس بہت وقت نہیں لوں گا، تو نماز سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے، مین عبادت کیا ہے؟ نماز، روزہ ہے نا، جنت کی سپر۔ حج، حج کے لیے بھی ہے کہ اگر اللہ نے کسی کو نوازا ہو، جا سکتا ہو اور نہ جائے، غریب کی بات نہیں ہے، تو روایت یہاں تک کہتی ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرو۔ اور سنا دیں آپ کو، آخر وقت مولا کی وصیتوں میں یہ ہے کہ خبردار خانہ خدا خالی نہ ہونے پائے۔ اگر واقعی ہم شیعہ ہیں تو کسی کی سنے نہ سنے مولا کی وصیت پر تو عمل کریں گے۔
صلوات بر محمد. یہ کون سا شیعہ ہے؟ لیکن ساری عظمت کے باوجود نماز کی، روزے کے، حج کی، ہے نا، خمس کی، زکوٰۃ کی. خمس کے لیے کہ اگر کوئی خمس نہیں نکالتا ہے، کھا رہا ہے تو وہ کھانا نہیں کھا رہا ہے، اپنے پیٹ میں بولیے آگ بھر رہا ہے. لیکن اب جو میں آپ کو آج سے شروع کرتا ہوں، انشاءاللہ 3-4 دن چلے گا. سب کچھ ٹھیک ہے. وسیع حسن صاحب نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی کر لیا ہے، زیارت بھی کر آئے ہیں، خمس بھی ادا کرتے ہیں، اتنا اللہ کا شکر ہے، غلہ بھی پیدا ہو جاتا ہے، زکوٰۃ وکات بھی سب ہو گئی ہے. اب آپ بہت مطمئن ہیں کہ صاحب میرا کام مکمل کا؟ جی نہیں، اب یہیں سے شروع ہونا ہے. نماز ساری عظمتوں کے بعد صرف نماز عبادت نہیں ہے، نماز بھی عبادت ہے، نماز ہی عبادت نہیں ہے. روزہ بھی عبادت ہے، روزہ ہی عبادت نہیں ہے. حج بھی عبادت ہے. ایک روایت سن لیجئے، تھوڑا سا ہٹ کر کے ہے، تھوڑا ہم کو جو ہے وہ نا وہ بائی پاس مل جائے گا موضوع پر آنے کے لیے. صلوات بر محمد. چھوٹی چھوٹی باتیں آپ توجہ تو کیجئے اس پر. دادا اور پوتا، دادا کی عمر 70 سال، پوتے کی عمر 22 سال. سنی بھائی میں نے یہی کہا تھا، آواز اس کی بڑھے گی، جب تھوڑا میرا ویلوم بڑھے گا تو یہ بڑھے گی، رہا کیجئے. تو دادا کی عمر 75 سال، 80 سال، پوتے کی عمر 22 سال، 25 سال. فریشر ہے. دادا جو ہے ریٹائرڈ ہو گئے، 50-60 ہزار تو پینشن ملی رہی ہے، خرچ کوئی نہیں. سارے لڑکے برسر روزگار ہیں، داماد سب برسر روزگار ہیں، حتیٰ کہ پوتے کو بھی نوکری مل گئی. تو دادا کی پینشن میں کوئی خرچ ہے؟ لیکن اچھا، اور حالت یہ ہے کہ صبح 3 ہی بجے اٹھتے ہیں اور سورج نکلنے کے بعد مسجد سے نکلتے ہیں. عبادت کا حال یہ ہے. ظہر کا معاملہ یہ 1 گھنٹہ پہلے سے جاتے ہیں اور 2 گھنٹہ بعد نکلتے ہیں. مغرب کا بھی یہی حال ہے، 8 بجے کے بعد نکلتے ہیں. 6 گھنٹے سے کم دادا کی عبادت نہیں ہے. اتفاق سے صاحب جو ہے وہ غدیر کی محفل ہونا تھی. لڑکا ہے کوئی انجمن جو یہاں غدیر کی محفل کرتی ہو؟ کیا نام ہے اس کا؟ جو بھی کرتی ہے، جو بہرحال چلیے. غدیر کی محفل تھی، 17 ربیع الاول کی محفل تھی، 13 رجب کی محفل تھی مثلا. تو اب لڑکے چندہ لینے کے لیے نکلے تو دادا کے پاس پہنچ گئے. غدیر کی محفل ہے. ارے بالکل بالکل، مولا پر جان قربان، چندے کے لیے. اچھا رکو آتا ہوں. گئے، آدھے گھنٹے کے بعد نکلے، 10 کی کڑی نوٹ 5 عدد لے کے آئے. ہوتا ہے ایسا کہ نہیں ہوتا؟ انصاف سے بتائیے. 50 روپے. ارے دادا، ارے بیٹا اب میں ریٹائر آدمی ہوں، اب میں کیا جو ہے گھر بیٹھا آدمی، یہی بہت ہے. دے دیا. کنجوس نمبر 1. ہو گئی بات. اس کے برخلاف پوتا نمازی ہے، قضا نہیں کرتا، لیکن بس 4 رکعت ظہر کی، عصر کی واجب پڑھ لیا، بات ختم ہو گئی. اس کے بعد بیچارہ جو ہے وہ نوئیڈا سے نکل کر کے میٹرو تک جاتا ہے، میٹرو سے نکل کر کے آفس جاتا ہے، آفس سے وہ میٹرو سے اتر کر کے آفس تک کا بھی مزے کا راستہ ہے. 22-23 سال کا لڑکا ہے، باپ کی سمجھ ہی میں نہیں آ رہا کہ شادی وقت سے کر دیں. تو اب لاکھ نمازی وہ آنکھ تھوڑی پھوڑ لے گا. یہ میں سب سامنے کی بات، فطری طور پر نہ چاہتے ہوئے بھی چلے جا رہے. ہوتا ہی نہیں ہوتا. آفس سے گھر سے آفس تک 50 نامحرموں پر نگاہ پڑتی ہے، 1-2 میں نگاہ خطا بھی ہو جاتی ہے. یہ گناہگار ہے کہ نہیں ہے؟ اب صاحب جو ہے وہ اتفاق سے 1 ستمبر کو جوائن کیا تھا اور غدیر پڑ گئی مثلا جو ہے وہ اکتوبر کی 4-5 تاریخ کو. یہاں سے لڑکوں نے فون کیا، لڑکوں کی زبان ہے، معاف کیجیے گا، محفل ہونے جا رہی غدیر کی. کہنے لے یار بڑے ٹائم سے فون کیا تم نے، کیوں؟ کہنے لگے کل تنخواہ آنے والی ہے، میں بھی سوچ رہا تھا کہ زندگی کی پہلی تنخواہ کہاں لگاؤں کار خیر میں. بڑا بڑھیا موقع ہے یار، 4,000 میں رکھ لیتا ہوں اپنے کھانے پینے کے لیے. فریشر کو 15,000 زیادہ تھوڑی ملے گا. اور میں جو ہے وہ 3,000 رکھ لیتا ہوں، 12 امام کے نام پر 12,000 کل میں ڈال دیتا ہوں. ہو گئی بات.
دادا کنجوس نمبر 1، بہت مومن آدمی گناہ بھی نہیں کرتے، بیٹ پوتا گناہ بھی ہے، معصوم نہیں ہے، گڑبڑ بھی ہے، ان کی طرح عبادت بھی نہیں کرتا، مگر ہاتھ کھلا ہوا ہے۔ ہو گیا نا فرق؟ اب سنیے حدیث، میں اپنی جیب سے نہیں کہہ رہا ہوں، پیغمبر نے فرمایا شاب سخی مرحق فی الذنوب احب الی اللہ من شیخ عابد بخیل۔ گناہگار جوان جو سخی ہے خدا کو زیادہ محبوب ہے اس بوڑھے عابد سے جو کنجوس ہو۔ دین سمجھیے، خالی نماز کا نام عبادت نہیں ہے۔ صلوات، میں آپ کو سمجھایا کہاں لے جا رہا ہوں؟ لہٰذا یہ نماز روزے کے ساتھ ساتھ ہم کو اس پر بھی ہوش ہونا چاہیے۔ اب آئیے ہم کہاں آپ کو لے جانا چاہتے ہیں۔ یہ 15 منٹ کے چکر میں تھے اور نہیں کر کے 35 منٹ ہو گیا، تو چلیے جلدی سے آج ہم اسٹارٹ تو کر ہی دیں، کل دیکھا جائے گا۔ تو نماز ساری عبادتوں کی جڑ اور بنیاد ہے، مگر یہ ہم خوش نہ ہو جائیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمارا کام ہو گیا، ہم روزے دار ہیں ہمارا کام ہو گیا، نہ، اس کے علاوہ بھی بہت سی عبادتیں ہیں، اور کتنی عبادتیں ہیں سمجھ گئے آپ، کہ بغیر اس کے ہم پھنس جائیں گے۔ من جملہ اس میں یہ بتائیے، اب یہاں سے میں واپس آتا ہوں، یہ بتائیے کیا نام ہے آپ کا؟ بھول گیا بھائی، ابن حسن صاحب، تو جناب انسان اور جانور میں کیا ڈفرنس ہے؟ واٹس ڈفرنس بٹوین حیوان اینڈ انسان؟ کا حیوانیت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، جتنی حیوانیت گھوڑے میں ہے اتنی وسیع حسن میں ہے، جتنی حیوانیت گدھے میں ہے اتنی حضرت انسان میں ہے۔ کا پھر فرق کیا؟ دیکھ لیجیے آپ، گھوڑے کو غصہ آتا ہے، انسان کو، گھوڑے کو بھوک لگتی ہے، انسان کو، گھوڑے کو جو ہے وہ نیند آتی ہے، تھکتا ہے، انسان کو، گھوڑے کے ہاں خواہش نفس اور شہوت ہے، نسل بڑھتی ہے، انسان۔ تو جتنی حیوانیت ہے ایک جانور کے اندر اتنی حیوانیت پوری ہمارے آپ کے اندر ہے کہ نہیں ہے؟ پھر ڈفرنس کیا ہے ہم میں اور گدھے میں؟ فرق کیا ہے ہم میں اور گھوڑے میں؟ اس فرق کو مولا نے بتایا۔ صدقے جائیں، شکر ادا کیجئے، یہ چیزیں دنیا میں کوئی نہیں بتا سکتا کہ اللہ نے ہم کو آپ کو ایسے گھر میں پیدا کیا کہ اہل بیت مل گئے ہیں۔ مولا نے بتایا کوئی فرق نہیں ہے جانور میں انسان میں۔ کیا ڈفرنس ہے؟ حضرت فرماتے ہیں للانسان فضیلتان، جیسے نہج البلاغہ ہے نا، اس میں خطبے ہیں، ویسے ہی ایک کتاب اور بھی ہے غرر الحکم، اس میں مولا کے اقوال اکٹھا ہے۔ غرر الحکم میں یہ روایت ہے، مولا فرماتے ہیں للانسان فضیلتان، انسان کے 2 فضیلت ہے، 2 امتیاز ہیں، یعنی جانور انسان میں کیا فرق ہے؟ کہ 2 فضیلت ہے، عقل و منطق، ایک کا نام ہے عقل، ایک کا نام ہے، بولیے، زبان۔ کام کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں فبالعقل یستفید، عقل سے انسان فائدہ حاصل کرتا ہے، وبالمنطق یفید، زبان سے انسان فائدہ پہنچاتا ہے۔ اگر یہ 2 چیز نہیں ہے تو گھوڑے میں ہم میں کوئی فرق نہیں ہے، گدھے میں ہم میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن ہے بھی، اس سے صحیح استعمال نہیں ہے۔ تو فرق تو اپنی جگہ جانے دیجئے، جانور بہتر ہو جائے گا ہم سے آپ سے۔ صلوات، اس کو بھی سمجھا رہا ہے۔ کیا مطلب؟ صلوات بر محمد و آل، جانور بہتر ہے ہم سے آپ سے۔ مطلب کیا ہوا؟ کہا عقل کسے کہتے ہیں؟ امام نے کیا فرمایا؟ فبالعقل یستفید، عقل کہتے ہیں جس سے انسان فائدہ اٹھائے۔ اب عقل آپ کے پاس ہے، وہ ابھی ہم نے قصہ سنایا تھا نا اپنا والا، جو ہم نے بھائیوں کے ساتھ گڑبڑ کی ہے نا،
اور سارے علاقے والے مل کے میرے خلاف ہو گئے، کوئی مجھ کو ہرا نہیں پایا۔ انصاف سے بتائیے میرے پاس عقل ہے کہ نہیں ہے؟ ہے بھائی؟ دین کہتا ہے نہ، یہ عقل نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے تم نے فائدہ حاصل نہیں کیا۔ ہم نے کہا صاحب سارے بھائیوں کو پراپرٹی لے کے بیٹھ گئے، فائدہ نہیں ہوا، کہ تم کس کو فائدہ سمجھتے ہو؟ صلوات پھر رکیے آپ، فائدہ کس کو کہتے ہیں؟ کار کا نام فائدہ ہے، مکان کا نام فائدہ ہے۔ قرآن سے پوچھئے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، سب کے سب گھاٹے میں ہیں۔ فائدے میں کون ہے؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، صرف وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک عمل کیے، کہ اس کے بعد بھی یہ مت سمجھنا فائدے میں ہو۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، امامت کے بارے میں وصیت کرتے ہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، دور غیبت میں صبر کی وصیت کرتے ہیں۔ ایک جگہ صاف کہہ دیا قرآن نے اصل فائدہ کیا ہے۔ دیکھیے مین فائدہ کیا ہے؟ فائدہ دو طرح کا ہے، ایک وقتی، ایک دائمی۔ دنیا میں گھوڑا ہے، گاڑی ہے، مکان ہے، بزنس ہے، سب کچھ ہے، کئی دن کے لیے ہے۔ کتنے لوگ دنیا میں ہیں؟ کتنے لوگ مکان بنایا 2 دن نہیں رہے؟ ہوتا ہی نہیں ہوتا؟ ہاں نیت کے اوپر ہے کہ نیت رکھنے کا میرے بعد جو رہے گا اس کو سکون ملے، تو ہو سکتا ہے بنانے کا ثواب مل جائے، لیکن اگر اپنے لیے کر رہے ہیں تو کتنے لوگ دنیا میں ایسے ہیں؟ پراپرٹی بنائی، فائدے کا وقت آیا، نکل لیے، تو فائدہ ہوا؟ یہ وقتی ہے نا۔ تو اصل فائدہ کیا؟ جو ہمیشہ ہو، جو دائمی ہو، اور جو ہم کو ملے۔ پراپرٹی بنائی، ہم کو ملی، ایک چھوٹا سا مکان لیا ہے، تو اب لڑکے اپنے حساب سے نقشے بازی کرتے ہیں، تو وہ ایک کو کسی کو پکڑ لیا صاحب یہ چھت ایسے کر دے گا، اور یہ کتابوں کے لیے ایسے بنا دے گا، لائبریری ایسے کر دے گا۔ میں نے کہا بھیا پیسہ تو کہنے اتنا، تم نے کہا بھائی میرے بس میں تو نہیں ہے یار، جو ہے وہ اتنا سب خرچ کر کے۔ تو صاحب ارے جو ہے وہ تو کتابیں میں، ہم نے سنو یار، ہم کل مر جائیں، پرسوں مر جائیں، کیا پتہ، رہنا تمہیں لوگوں کو، جا جیسے بنوانا ہو۔ یہ تصور ہے کہ کئی دن رہے گا آدمی، 10 سال 20 سال۔ اصل فائدہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ جو جہنم سے بچ جائے، جنت میں بولیے چلا جائے، قرآن کہتا ہے فقد فاز، کامیاب وہ ہے۔ وسیع حسن صاحب نے سارے بھائیوں کی پراپرٹی مار تو لی، اور اگر وہ سب معاف نہ کریں، وسیع حسن صاحب کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے نا۔ تو جب جنت میں گئے نہیں، جہنم سے بچے نہیں، تو یہ کامیاب ہوئے کہ ناکام؟ فائدہ ہوا کہ نقصان؟ بولیے نقصان ہوا نا۔ تو وسیع حسن صاحب عقل مند ہوئے کہ کچھ اور؟ اچھا یہ تو ہم نے اپنی مثال دی۔ ایک جگہ بہت غضب کے اصول کافی میں چھٹے امام سے روایت ہے، وہ ختم کیا میں نے۔ ایک شخص نے آ کے پوچھا چھٹے امام سے، مولا مل عقل، عقل کسے کہتے ہیں؟ امام نے فرمایا ما عبد بہ الرحمن واکتسب بہ الجنان، صاف عقل کی میننگ آ گئی سامنے۔ امام فرماتے ہیں، اس نے پوچھا عقل کسے کہتے ہیں؟ کہا عقل اس کو کہتے ہیں جس سے اللہ کی عبادت ہو اور جنت حاصل ہو۔ تو جیسے ہماری بات ہے نا، اس کے دماغ میں ایک اور صاحب آ گئے۔ یہ بتائیے جو آدمی مولا سے لڑ جائے وہ جنت میں جائے گا نہیں جائے گا؟ بولیے۔ اصحاب کرام کی اگر کوئی بے حرمتی کرتا ہے، خلیفہ پیغمبر کے مقابلے میں آتا ہے، وہ جنت میں جائے گا نہیں جائے گا؟ بولیے نہیں جائے گا نا۔ اب اگر کوئی جو ہے وہ صحابی پیغمبر، امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین علی کے مقابلے میں آ جائے سفارہ ہو کے، لیکن صاحب دماغ تو ہے، دماغ سے انکار نہیں کر سکتے آپ۔ اپنی فوج میں بغاوت ہو گئی صاحب، سنا ہے نہیں سنا ہے؟ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اور اتنی تگڑی بغاوت ہوئی صفین میں کہ امیر المومنین کو کہنا پڑا کہ بھیا کہہ دو عمار سے کہ مالک سے کہ چلے آئے۔ مالک نے کہا یار بتاؤ، میں جب تمہارا امام
زندہ نہیں رہے گا تو جیت کے کیا کرو گے؟ یہاں تک نوبت آ گئی تھی، اٹھا ہوا ہاتھ نیچے آ گیا، مالک اشتر واپس آ گئے، امیر المؤمنین جیسا آدمی، سمجھ گئے آپ، صلح کرنے پر مجبور، بات کرنے پر، صلح تو بیوقوفہ لوگوں نے کیا تھا، ابو موسیٰ اشعری، بات کرنے پر امیر المومنین مجبور ہو گئے، ہوئے نہیں ہوئے؟ کس نے کیا؟ مین رول اس میں کس کا تھا؟ امر یاس کا نا؟ یہ دماغ کی بات ہے کہ نہیں؟ انصاف سے بتائیے، عقل کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ جیسے ہی امام نے کہا کہ عقل کہتے جس سے جنت حاصل ہو، اللہ کی عبادت ہو، اس کے دماغ میں آ گئی پوری داستان، اس نے بائی نیم پوچھ لیا، اور وہاں کیا ہے؟ ایک نیا لفظ امام نے دیا، وہ سن لیجئے، ہر آدمی کو عقل مند نہ سمجھیے۔ امام نے فرمایا تلک النکرہ تلک الشیطنہ ہی شبیہۃ بالعقل لیست بالعقل، اس کو نکرہ کہتے ہیں۔ عرب ہے، امام کو وضاحتی جملہ کہنا پڑا، نہیں سمجھا بیچارہ شاید، اس کو نکرہ کہتے ہیں۔ نکرہ کیا؟ کہ تلک الشیطنہ، اس کو شیطنت کہتے ہیں، یہ عقل جیسی ہے، عقل نہیں ہے۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ تو اس کا مطلب ہر چالاک آدمی کو عقل مند نہیں کہا جا سکتا، چالاک اور ہے، عقل مند اور ہے۔ صلوات در محمد و یہ وسیع حسن صاحب نے جو 420 کی اپنے بھائیوں کے ساتھ، یہ چالاکی کی ہے، عقل نہیں ہے۔ عقل ہوتی تو جنت کا انتظام کرتے، ہو گیا نا؟ تو اب عقل کی تعریف کیا ہوئی؟ کہ جس سے فائدہ حاصل کیا جائے۔ امام مولا نے کیا فرمایا تھا؟ دو چیزیں ہیں، اب اس کو تفصیل کل جائے گی، دو چیزیں ہیں، ایک کا نام ہے عقل، ایک کا نام ہے زبان۔ عقل کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جس سے فائدہ حاصل ہو، وَبِالْمَنْطِقِ يُفِيدُ۔ زبان کا کام کیا ہے؟ جس سے فائدہ پہنچایا جائے۔ ایک سے ایک بڑھیا بولنے والے ہیں یا نہیں ہے؟ لیکن ذرا سا بول دے پورا علاقہ جو ہے وہ جل کے دھواں ہو جائے۔ یہ زبان سے فائدہ پہنچ رہا ہے کہ نقصان؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر بولنے والا، ہر چالاک عقل مند نہیں ہوتا، ہر بولنے والا صاحب زبان نہیں ہوتا۔ چرب زبان تو کہا جا سکتا ہے، صاحب زبان نہیں کہا جا سکتا۔ صاحب زبان وہ ہے جس سے قوم کو فائدہ پہنچے۔ اگر ہم فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں تو ہم چرب زبان تو ہیں مگر شریعت کی نگاہ میں گونگے ہیں۔ صلوات در محمد۔ اور اب یہی زبان، اسی پہ چلے گی معاملہ، مین عبادت اور گناہ کی جڑ اور بنیاد یہ زبان بھی ہے۔ اس پر انشاءاللہ 4 دن گفتگو ہوگی، اس لیے کہ یہ زبان کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہے اور نہ بہت خراب چیز ہے۔ بھائی آپ کو تلاوت کرنا ہے تو کس کا سہارا لینا پڑے گا؟ زبان کا نا۔ آپ کو زیارت پڑھنی ہے، زیارت عاشورہ، کس کا سہارا لیں گے آپ؟ تو یہی زبان ہے جو تلاوت کرتی ہے، یہی زبان ہے جو نماز پڑھتی ہے، یہی زبان ہے جو زیارت پڑھتی ہے۔ اور گالی کون دیتا ہے؟ غیبت کون کرتی ہے؟ غنڈے بدماشوں کی چاپلوسی کون کرتی ہے؟ یہ سب آئے گا گناہ میں زبان کے انشاءاللہ کل سے۔ آج وقت مکمل ہو گیا۔ تو اب بے شک نماز عبادت ہے، بے شک روزہ عبادت ہے، بے شک حج عبادت ہے، لیکن اپنی زبان کا صحیح استعمال یہ بنیادی عبادت ہے۔ 4 دن گفتگو اس پر ہوگی۔ صلوات بر محمد و آل۔ بس 2-4 جملے مصائب کے اور ختم و دعا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ یا اللہ، یہ آپ کو بتاؤں میں، معمولی جگہ تھوڑی ہے، یہ معمولی جگہ نہیں ہے۔ آدمی زندگی بھر اپنے معبود کا شکر ادا کرے نا، ادا نہیں ہو سکتا۔ کہ نمبر 1 اس نے بولنا سکھایا اور نمبر 2 تم کو ممبر پہ پہنچایا، یہ معمولی چیز ہے۔ اور اس کے بعد تم اس کو
بجائے پبلک کو فائدہ پہنچانے کے تو اپنے چکر میں لگ جاؤ. تو چرب زبان تو ہو، صاحب زبان نہیں ہے. غور فرمایا آپ نے؟ تو یہ ایک ذمہ داری ہے، یہ ایک رسپانسبلٹی ہے. ہم مجبور ہیں، ورنہ کل کو آپ یقین کیجئے جتنا ڈنڈا ہم پر پڑے گا نا، کھڑے ہو کے مٹیا برج والے تماشا دیں. یہ بہت ممبر پہ کودتے تھے بیٹا، کہاں پٹ رہے ہیں یہ؟ ارے وسیع صاحب آپ، میں نے کہا ہاں بھیا ہم پڑھتے تھے، ہم نے خود عمل نہیں کیا. کتنے جو لوگ ہیں اس مجلس کو سن کے زبان پہ قابو پا کے نکل لیں گے اور ہم عمل نہ کر کے. اور سنا دیں، حسین پر خرچ کرنے والے آپ 10 روپیہ دے کر کے نکل لیں گے، ہم 10 روپیہ لے کر کے حساب دینا پڑے گا. یہ 10 روپیہ لیا تو دیا کیا؟ اس نے تو عشق حسین میں خرچ کر دیا. تم نے حسین کا مقصد پورا کیا کہ نہیں کیا؟ آپ بتائیے مزے میں کون ہے؟ کہہ تو دیتے ہیں آپ بڑھیا مولانا لوگ مرغا کھاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے مولانا لوگ پیٹیں گے کتنا، ان کے اوپر ڈنڈے کتنے پڑیں گے؟ لہٰذا آپ سے گزارش ہے، مجھے پتہ ہے اس میں بہت سے لوگ ہیں جن کا تعلق نسل فاطمہ سے ہے، جن کا تعلق اولاد امام حسین سے ہے. سمجھ گیا؟ لڑکا چاہے جتنا نالائق ہو، لیکن ماں کو اولاد سے محبت ہوتی ہے. ایک عالم دین تھے، انہوں نے خود مجھ سے نقل کیا. کوئی پڑ گیا تھا ان کے پیچھے، سمجھ گیا، کہنے لگے جب بہت ہو گیا تو ایک دن میں نے مصلی بچھا دیا، آج اس کے لیے بد دعا کر دوں گا. اتفاق سے وہ سید تھا جس سے ان کا ہوا تھا اختلاف. پھر میں نے کہا یار کچھ بھی ہو سید ہے، اولاد فاطمہ میں ہے، اولاد چاہے جتنی نالائق ہو ماں ہوتی ہے. کہیں بیوی کو، اب یہ ان کا اپنا خیال ہے، ورنہ جناب فاطمہ تھوڑی کہتے کہ ہم کو بدنام کرو ہماری اولاد ہو کر کے. میں نے صاحب مصلی لپیٹ دیا کہ بی ہم کچھ نہیں بولیں گے، آپ جانیے آپ کی اولاد جانے. اولاد کا مرتبہ ہے، خون کا مرتبہ ہے. ایک روایت میں یہاں تک ہے، پیغمبر نے فرمایا کہ اگر تمہاری بزم میں کوئی سید آ جائے، میری اولاد میں سے آ جائے، کہ احترام کے لیے کھڑے نہ ہو تو تم نے میرے اوپر ظلم کیا ہے. کبھی کبھی غفلت ہوتی ہے، میرے پاس بھی لوگ آتے ہیں، لیٹے ہیں بیٹھے نہیں اٹھتے، تو یہیں آپ سے معافی چاہتا ہوں بھیا، کل کو قیامت میں پھنسائیے گا میں تب کو. سمجھ گئے آپ؟ تو اس میں بہت سے لوگ ہیں جو سادات میں ہیں جن کا تعلق اولاد فاطمہ و علی سے ہے. تو ہمارے مقابلے میں تو آپ کی حیثیت ہے ہی ہے. رات کو جب آنکھ کھل جائے کبھی نا، یا اسی وقت جب آنسو نکلنے لگے نا، تو اتنا تو حق بنتا ہے میرا کہ کہہ دیجیے گا بی بی فاطمہ. یہ آدمی کتابیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے لا کے ہم کو بتا رہا ہے بی بی فاطمہ. اس کو بھی توفیق دے دیے شیطانی وسوسوں سے بچ جائے، شیطان اس کو بہکانے نہ پائے. اتنی گزارش آپ لوگوں سے، مومنین سے، خاص کر کے اولاد فاطمہ سے ہے کہ اس گناہگار کے حق میں دعا کر دے. کب مر جائے آدمی نہیں پتہ ہے، گھر پہنچ پائے نہیں معلوم ہے. پھر جیسے ہی روایت کہتی ہے نا کہ جب روح یہاں آ جائے گی، اشارہ کر کے امام نے فرمایا کہ جب جان یہاں آ جائے گی پھر کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اور جب تک یہاں جان آئے گی نہیں تب تک ہم کو احساس نہیں ہوگا. کم از کم یہ احساس ہو جائے. دعا کر دیجیے خدا بحق حسین ابن علی، یا اللہ ہم سب کو توبہ کی توفیق عنایت فرما. یا اللہ ہم سب کو شیطانی وسوسوں سے بچا لے. اللہ اکبر. کل بات کہاں پہنچی؟ امام حسین علیہ السلام آئے، زینب خدا حافظ ہے نا، رقیہ و رباب خدا حافظ. بہت سے مناظر ہیں امام کی رخصت میں. ایک منظر یہ بھی ہے، مرحوم علی نقی فیض الاسلام ایک بزرگ ہیں جنہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ امام نے جناب زینب سے کہا اس رخصت کے وقت، بہن میں اپنے فرزند سے رخصت ہونا چاہتا ہوں، میں اپنے بیٹے سے رخصت ہونا چاہتا ہوں، یعنی امام زین العابدین علیہ السلام سے. وہ لکھتے ہیں آگے آگے جناب زینب ہیں، پیچھے پیچھے امام حسین. آئی اس خیمے میں
جہاں امام سجاد تقریباً غشی کا سا عالم ہے، شانہ ہلایا، بیٹا اٹھو، باپ آیا ہے، رخصت آخر کو آیا ہے۔ امام نے آنکھیں کھول دیں، باپ ہے نا، اٹھ کے بیٹھنا چاہیے، امام ہے، احترام کرنا چاہیے۔ امام سجاد سے زیادہ کون جانتا ہے امام کا احترام؟ اتنی نقاہت آ چکی تھی کہ اٹھنا چاہا، اٹھ نہیں سکے، رخ کیا جناب زینب کی طرف، فرماتے ہیں پھوپھی اماں ذرا پشت سے سہارا دے دیجئے تاکہ بابا کے احترام میں بیٹھ تو سکوں۔ جناب زینب علیہ السلام کے ہاتھوں کے سہارے بیٹھے، باپ کو غور سے دیکھا، بابا کیا ہوا بابا؟ جنگ۔ ایک ایک کو پوچھنا شروع کیا، فرمایا مارے گئے، مارے گئے۔ لگتا ہے امام کو اپنے بیمار پر ترس آ گیا، یہ کس کو پوچھتے رہیں گے اور میں کس کو بتاتا رہوں گا مارے گئے مارے گئے۔ حضرت نے شاید یہ کہہ کے سوالات کے سلسلے کو بند کرنا چاہا، فرمایا بیٹا اتنا سمجھ لو مردوں میں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی باقی نہیں ہے، بس اتنا سننا تھا۔ وہ امام ابھی کہا نا بیٹھ نہیں پا رہے تھے، امام نے رخ کیا، پھوپھی اماں ایک عصا دے دیجئے، پھوپھی اماں ایک نیزہ لا دیجئے۔ میرے لال عصا کیا کرو گے؟ میرے لال نیزہ کیا کرو گے؟ فرمایا دیکھ نہیں رہی ہے میرا باپ اکیلا ہے، میرا باپ تنہا ہے، عصا پہ تکیہ کروں گا، نیزے سے بابا کی طرف سے دفاع کروں گا۔ امام تڑپ گئے، بیٹا تمہیں میرے حق کی قسم ہے بیٹھ جاؤ، تمہیں کوفے جانا ہے، تمہیں شام جانا ہے۔ امام رخصت ہو کے چلے گئے، میدان میں آئے، لڑتے لڑتے ایک وقت وہ آیا کہ جب شہید ہو گئے، شہادت کے بعد اللہ اکبر یہ لوگ آگ اور لکڑی لے کر کے آئے خیموں میں آگ لگانے کے لیے۔ سنیں گے آپ، امام کی نقاہت سنا رہا ہوں، امام کی کمزوری سنا رہا ہوں آپ کو۔ وہاں تو میں نے بتا دیا نا دن میں کہ اٹھ کے بیٹھ، لیکن آدمی چاہے جتنا ہو گھر میں آگ لگ جائے گی جب، تو کمزور سے کمزور آدمی بھی نکلنے کی کوشش کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کمزور سے کمزور آدمی بھاگنے کی کوشش، لیکن میرا مولا کتنا کمزور ہو گیا تھا کہ یہ خود حمید ابن مسلم کہتا ہے سارے خیمے جل چکے، ایک خیمہ بچا ہے، آگ لگی ہوئی ہے، شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک طویل القامت بی بی اس خیمے کے سامنے کھڑی، آسمان کو تکتی ہے، ہاتھ ملتی ہے اس طرح سے، جسے کف افسوس کہتے ہیں۔ میں قریب گیا، لگتا بے چینی دیکھ کر کے، بی بی کوئی بڑی قیمتی چیز رہ گئی ہے تمہاری اس میں؟ فرماتی یا شیخ ان لنا علیلا فی الخیمہ، اس خیمے میں میرا ایک بیمار رہ گیا ہے جو چل نہیں سکتا، جو اٹھ نہیں سکتا، اس کے باوجود ان ملعونوں نے مدد نہیں کی، اتنا کرم کیا کہ بیان کر دیا۔ کہتا ہے کہ میں دیکھتا کیا ہوں کہ اسی جلتے ہوئے شعلوں سے یہ بی بی اندر چلی گئیں، تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتا ہوں کہ کاندھے پر اپنے امام زین العابدین علیہ السلام لیے ہوئے جلتے شعلوں سے باہر آئے۔ شاید یہی وجہ ہے ساری زندگی میرا مولا روتا رہا۔ یہ بھی تو قلق رہا ہوگا نا کہ اکبر نے بابا کی نصرت کی، اصغر نے بابا کی نصرت کی، ہائے میں باپ کی نصرت نہیں کر سکا۔ یہی اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ ایک دن ایک آدمی نے ٹوک دیا، کتنا روئیے گا، قتل ہونا تو آپ کے گھر کی میراث ہے، شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے۔ وہ مولا تڑپ گئے، فرماتے ہیں بھائی تو نے انصاف نہیں کیا، ارے شہادت میرے گھر کی میراث ہے، کیا یہ بھی میراث ہے کہ مائیں اور بہنیں بے مقنع چادر پھرائی جائیں اور منادی ندا کرتا پھرے یہ علی کی بیٹیاں ہیں، یہ نبی کی نواز۔
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے. اللہم صل علی محمد وآل محمد. 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وإیاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربي صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم. پروردگارہ اس سورہ حمد و توحید و صلوات اس کا ثواب جملہ محبان و عاشقان امیر المؤمنین، خاص کر کے وہ جن کو کوئی ایصال ثواب کرنے والا نہیں ہے، اس مجلس میں شریک ہونے والے ہم سب کے مرد و عورت جتنے ہیں، ہم سب کے بزرگوں کی روحوں کو جنہوں نے اس عشرے کے انعقاد میں تعاون کیا ہے، ان سب کے بزرگوں کی روحوں تک پہنچا دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.